أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات محمد. حضرات ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزوں میں نے پہلے ہی دن اعلان کیا تھا اور بطفیل چہاردہ معصومین کل تک کی مجلس میں اس مسئلے میں کامیاب رہا کہ ہر مجلس ایک نذرانے کی صورت تھی. حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چونکہ ہم جعفری کہلاتے ہیں اور ہماری فقہ جعفری کہلاتی ہے، لہذا میں نے اس سال اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ بچوں تک یہ انفارمیشنز پہنچیں، بچوں تک یہ جانکاری پہنچے، یہ معلومات بچوں تک پہنچیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور ان کے کردار میں اور ان کی تعلیمات میں اسلام کس شکل کا نظر آتا ہے. عزیزوں کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ سرکار امیر المومنین کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ جب ایک شخص نے پوچھا کہ میری داڑھی میں بال کتنے ہیں تو میرے مولا نے فرمایا کہ بال تو ایک بھی نہیں ہے، یہ شیطان کا گھونسلہ. عزیزوں مجھ سے کسی نے کہا وہاں نہیں، کسی نے نہیں کہا،
میں جب ممبر پہ آتا ہوں تو پورے خلوص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. مجھ سے کسی نے نہیں کہا، نہ کوئی ایس ایم ایس آیا، نہ کوئی میسج آیا اس سلسلے میں. لیکن خود میں نے سوچا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس واقعے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں داڑھی نہیں رکھنا چاہیے. نہیں عزیزوں، دیکھیے بڑا حساس پہلو ہے، غور کریں آپ، بڑا حساس پہلو ہے. ہمارے ائمہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم داڑھی نہ مونڈیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم داڑھی نہ مونڈیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص نے پوچھا کہ مولا یا اللہ نے مردوں کو داڑھی کیوں عطا کی ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اس لیے عطا کی ہے کہ شکلاً مردوں میں اور عورتوں میں امتیاز قائم رہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. اور دیکھیے عزیزوں، اس طرح کی باتوں کی لوگ ہم سے امید نہیں کرتے، لیکن ہم عرض کر رہے ہیں اس لیے کہ جو حق ہے وہ ممبر سے بیان کرنا ضروری ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں یا اکثر ہم سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب حجاب کے لیے ضرور پڑھیے گا، پردے کے لیے ضرور پڑھیے گا. بے شک پردے کے لیے بھی پڑھا جائے گا، لیکن صرف تبلیغ کا نشانہ عورتیں نہیں بنیں گی. پردے کے لیے بھی پڑھا جائے گا تو داڑھی کے لیے بھی پڑھا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ. دیکھیں عزیزوں، ایک تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو بالکل ظاہر ہوتا ہے. غور فرمانا، ایک ایسا گناہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے. سامنے والا دیکھتا ہے تو یہ گناہ فوراً ظاہر ہوتا ہے. اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو وہ بھی گناہگار ہے، لیکن کوئی اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہا نہیں جو یہ کہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی. کسی نے روزہ نہیں رکھا، کسی نے پوچھا کہ روزہ رکھا، اس نے اپنے منہ کو پوچھا، اس کے بعد کہا روزے سے ہوں، تو کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے کہ یہ روزے سے نہیں ہے. لیکن یہ داڑھی والا مسئلہ ایسا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ جس میں کوئی بہانہ نہیں کیا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. اور دیکھیے عزیزوں، سنیے، غور سے سنیے گا، بہت توجہ کے ساتھ چاہتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. ایک مسئلہ بڑی عجیب و غریب ہے. اگر آدمی داڑھی نہیں رکھتا تو ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اس کو عورتوں کے مسئلے پہ عمل کرنا پڑتا ہے. سنیں گے آپ؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. سنیے عزیزوں، سنیے، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ. عورتوں کے مسئلے پہ عمل کرتا ہے. دیکھیں عزیزوں، آپ وضو کرتے ہیں، ماشاءاللہ سب نمازی ہیں، آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو میں پہلے آپ نے دونوں ہاتھ یہاں تک دھوئے، اس کے بعد کلی کی، کلی کے بعد ناک پہ پانی ڈالا، پھر آپ نے چہرے کے اوپر پانی ڈالا، چہرہ دھویا، اس کے بعد کوہنیوں سے آپ نے ہاتھ دھوئے. کوہنیوں سے ہاتھ دھونے کے بعد آپ کرتے ہیں مسح. سر پہ مسح کرتے ہیں، پیر پہ مسح کرتے ہیں. مسح کرنے کے لیے آپ کی انگلیوں کو تر ہونا ضروری ہے، اس میں پانی ہونا ضروری ہے. اگر وہ تر نہیں ہے تو وہ مسح نہیں ہو سکتا. لیکن عزیزوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد مثلا تیز گرمی پڑ رہی ہے اور آپ کا ہاتھ سوکھ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ سوکھ گیا. دیکھیں عزیزوں، یہ فطری بات ہے، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ اگر آپ نہا کے نکلیں تو آپ کا چہرہ پہلے خشک ہو جاتا ہے، بال بعد میں خشک ہوتے ہیں. بالوں میں پانی جو ہے وہ دیر تک رکا رہتا ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ خشک ہو جائیں تو آپ مسح کرنے کے لیے لوٹے سے یا ٹوٹی سے پانی نہیں لے سکتے، پھر سے نہیں کر سکتے. سمجھ
رہے ہیں آپ؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. پھر سے آپ پانی لے کے مسا نہیں کر سکتے. پھر آپ وہ پانی کہاں سے لیں گے؟ اگر انگلیاں خشک ہو گئیں، دائیں ہاتھ کی انگلیاں خشک ہو گئیں، بائیں ہاتھ کی انگلیاں خشک ہو گئیں، تو اب یہ مسا کرنے کے لیے آپ پانی کہاں سے لیں گے؟ تو کہا مسا کرنے کے لیے جو آپ پانی لیں گے وہ اپنی داڑھی سے لیں گے. کہاں سے لیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. سنیے عزیزوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو آپ کہاں سے لیں گے؟ کہ آپ اپنی داڑھی سے پانی لیں گے اور اس سے آپ مسا کریں گے. لیکن اب خواتین کے تو داڑھی ہوتی نہیں، یہ کیا کریں گے؟ لیکن سنیے عزیزوں، خالی ہنسانے کے لیے نہیں پڑھا، یہ مسئلہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اب خواتین کے تو داڑھی ہوتی نہیں، وہ پانی کہاں سے لیں گے؟ تو وہ بھی سر کے بالوں سے پانی نہیں لے سکتے. ایک تو سر بھیگا ہی ہوا نہیں ہوتا کیونکہ چہرہ دھویا جاتا ہے، تو سر پہ پانی تو ہوگا نہیں. تو پھر سر پہ مسا کرنا ہے تو پانی کہاں سے لیں گی خواتین؟ کہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی بھووں سے پانی لیں گے. یعنی یہ بھووں میں جو بال ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی کچھ تر ہوں گے، تو اس سے تھوڑا سا پانی انگلیوں میں لے لیا جائے گا، اسی سے سر کا مسا کیا جائے گا، اسی سے پیروں کا مسا کیا جائے گا. تو مردوں کا مسئلہ الگ ہے، عورتوں کا مسئلہ الگ ہے. لیکن جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے ان کے لیے عورتوں ہی والا مسئلہ اپلائی ہوتا ہے. ایک صلوات محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھا پر محمد وآلہ محمد. اور کیا آپ نے تو وہاں پر عورتوں والا مسئلہ اپلائی ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اچھا لگے گا کہ آپ نے بھی وضو کیا اور بیگم صاحب نے بھی وضو کیا، ان کے ہاتھ بھی سوکھ گئے، آپ کے ہاتھ بھی سوکھ گئے، وہ بھی بھووں سے پانی لے رہی ہیں، آپ بھی بھووں سے پانی لے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. سمجھا؟ تو عزیزوں، مردوں کا مسئلہ الگ ہے، خواتین کا مسئلہ الگ ہے. تو داڑھی رکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ داڑھی منڈانا حرام، داڑھی منڈانا حرام ہے. چونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں لہذا ہم کو حرام کام سے پرہیز کرنا چاہیے، حرام کام سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ائمہ نے جو داڑھی کی مخالفت کی ہے، تو یہ فرمایا کہ تیری داڑھی شیطان کا گھونسلہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیطان کا گھونسلہ ہے. کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، میں نے کہا ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، داڑھا کے مخالف. ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، ہم داڑھا کے مخالف ہیں. اب ایک جملہ ایسا کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آخری آدمی تک محسوس کرے گا. دیکھیں میں تبلیغ کرنے کا انداز بھی الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ بھائی داڑھی رکھیے، لیکن ایسی داڑھی رکھیے جیسے ماشاءاللہ آپ کے ذاکرین رکھتے ہیں. ایسی داڑھی رکھیے جیسے آپ کے علماء رکھتے ہیں. غور فرمانا، ایسی داڑھی رکھیے جیسے آپ کے علماء رکھتے ہیں. داڑھی مونڈنا حرام ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی بڑی داڑھی رکھی جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علماء کی تصاویر دیکھیے، شیستانی صاحب کو دیکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ باہر ہولڈنگ لگا ہوا ہے آغا سید صادق شیرازی، ان کو دیکھیے تو پتہ چلے کہ کیسی نورانی داڑھیاں ہوتی ہیں، کیسی نورانی داڑھیاں ہوتی ہیں. وہ داڑھیاں نہ دیکھیے جو حافظ سعید کی ہیں، اسامہ بن لادن کی ہے. سن رہے ہیں؟ اسامہ بن لادن کی داڑھی نہ دیکھیے، حافظ سعید کی داڑھی
نہ دیکھیے، شیرازی صاحب کی داڑھی دیکھیے، شیستانی صاحب کی داڑھی دیکھیے، ان لوگوں کی داڑھی دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ داڑھی کسے کہتے ہیں۔ اب ابھی تو بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ خاموش نہ رہ سکیں گے کہ بے شک داڑھی رکھیے۔ دیکھیں ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک بالکل الگ کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ بے شک داڑھی رکھیے، لیکن اتنی بڑی داڑھی بھی نہ رکھیے کہ ام المومنین کہیں کہ اس یہودی کو قتل کر دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ داڑھی رکھیے لیکن ایسی داڑھی نہ رکھیے کہ ان کو کہنا پڑے اس ناسل کو قتل کر دو، اس یہودی کو قتل کر دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس ناسل کو قتل کر دو، اس یہودی کو قتل کر دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عزیزوں بہرحال آج کی مجلس میں آپ کے سامنے کچھ خاص باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کل یہ بات رہ گئی تھی لہذا میں نے عرض کر دیا۔ دیکھیے عزیزوں ہماری فقہ کو فقہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ انفارمیشنز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہماری فقہ کو فقہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے چھٹے اور پانچویں امام کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کی جنگ چل رہی تھی۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کی جنگ چل رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عجم بھی فتح ہو چکا تھا، یعنی ملک فارس ایران بھی فتح ہو چکا تھا۔ تو اس زمانے میں اسلامی حکومت کے حدود کافی آگے بڑھ چکے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کافی آگے بڑھ چکے تھے، چونکہ عراق کا بارڈر ایران سے ملا ہوا ہے، عجم سے ملا ہوا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ لہذا ایک تو مرکز حجاز ہو گیا جس کو اب سعودی عرب کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرکز ہو گیا حجاز اور دوسرا مرکز بن گیا عراق، دوسرا مرکز بن گیا عراق۔ حجاز میں بنی امیہ زیادہ طاقتور تھے، عراق میں بنی عباس کا زور زیادہ تھا، اس لیے کہ جو عرب تھے وہ بنی امیہ کو سپورٹ کر رہے تھے اور جو عجم تھے وہ بنی عباس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ وہ توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، بنی عباس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور اسی زمانے میں مختلف فکریں سامنے آنے لگی۔ مدینے میں امام مالک رسول اللہ کی حدیثیں سنا رہے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ من مانی حدیثیں سنا رہے تھے، جو یاد آتا تھا سنا دیتے تھے، جو کسی سے سن لیتے تھے سنا دیتے تھے۔ وہاں حدیثوں کا دورہ تھا، اس لیے وہاں کے لوگ آج والے نہیں، اس زمانے کے الگ تھے، وہاں کے لوگ اہل حدیث کہلاتے تھے۔ ادھر عراق میں کوفے میں امام ابو حنیفہ کا زور تھا۔ امام ابو حنیفہ قیاس سے کام لیتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے کام لیتے تھے، قیاس سے کام لیتے تھے۔ قیاس کا مفہوم کیا ہوا؟ قیاس کا مفہوم یہ ہوا کہ اندازے سے کام لیتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں آسان کروں تو شاید بات آپ کی سمجھ میں آئے، اٹکل سے کام لیتے تھے۔ نہیں عزیزوں، شاید ان بچوں کی ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ قیاس کا مطلب کیا ہوا۔ دیکھیں اتنا زیادہ نیچے اتر کے شاید ہی آپ کو کوئی سمجھائے، جیسے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیاس کا مطلب کیا ہوا؟ اندازہ۔ قیاس کا مطلب کیا ہوا؟ اٹکل۔ یہ یوں سمجھے کہ قیاس کا مطلب ہوا تکا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بل محمد و آل محمد۔ امام ابو حنیفہ قیاس کے ذریعے فتوے دے رہے تھے، جو چاہتے تھے فتویٰ دے دیتے تھے، اپنے قیاس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ان کی باتوں پہ عمل کر رہے تھے، حالانکہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں بھی رہ چکے تھے۔
امام مالک ان کے شاگرد تھے، لیکن اس منزل پر دونوں الگ الگ ہو گئے تھے۔ وہ وہاں حدیثیں سنا رہے تھے، یہ قیاس سے کام لے رہے تھے۔ غور فرمائیے کہ یہ قیاس سے کام لے رہے تھے، تھے چھٹے امام کے شاگرد، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کا شرف نہ حاصل ہوا ہوتا تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ دیکھیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ دونوں سلسلے جاری تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، دونوں سلسلے جاری تھے۔ غدیر والا سلسلہ بھی جاری تھا، سقیفہ والا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ غدیر والا سلسلہ بھی جاری تھا، سقیفہ والا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن دونوں اپنی شان سے جاری تھے۔ غدیر والا سلسلہ ہلاکت سے بچانے والا سلسلہ تھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ اور سقیفہ والا سلسلہ اقرار کر رہا تھا کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ عزیزوں، زیادہ تر اہل سنت کے جتنے بھی مورخین ہیں سب نے لکھا ہے اور اس بات کو مانا ہے کہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، لیکن ابن تیمیہ نے انکار کیا۔ سنیں عزیزوں، یہ بڑے سخت موضوعات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں بالکل آسان کر کے، کہ ابن تیمیہ نے انکار کیا اور اس نے لکھا کہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لہذا جو 3 سال بڑا ہو وہ ان کا شاگرد کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پھر بات گھوم پھر کے وہی آ گئی کہ ان کا سن زیادہ تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ 3 سال ان کی عمر زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے شاگرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ان کے ہم عصر تھے۔ لیکن مولانا شبلی نعمانی نے امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری لکھی ہے جس کا نام ہے سیرت النعمان۔ ابو حنیفہ کی کنیت نام تھا نعمان، انہوں نے ان کی سوانح عمری لکھی ہے جس کا نام ہے سیرت النعمان۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو خاموش نہیں رہیں گے۔ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جو ابن تیمیہ نے انکار کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی ابو حنیفہ کے پاس نہیں تھی، یہ ان کے شاگرد نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے ہم عصر تھے، ان سے 3 سال بڑے تھے۔ یہ 5ویں امام محمد باقر کے تو شاگرد تھے، لیکن 6 امام کے شاگرد نہیں تھے۔ تو شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ یہ صرف ابن تیمیہ کا تعصب ہے۔ سنیے عزیزوں، شبلی نعمانی نے لکھا کہ یہ صرف ابن تیمیہ کا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، اس نے لکھا یہ صرف ابن تیمیہ کا تعصب ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد نہیں تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ بے شک ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے۔ کیا سن رہا ہے؟ وہ کہتا ہے بے شک وہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے علم کا کیا کہنا، بہت پہنچے ہوئے تھے، علم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے ساری باتیں تسلیم ہیں، لیکن کہاں امام جعفر صادق؟ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزوں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اس نے کہا کہاں امام جعفر صادق اور کہاں امام ابو حنیفہ؟ اب جملہ بڑے غضب کا ہے، یہ میزم زیدی کا جملہ نہیں ہے، یہ شبلی نعمانی کا جملہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہاں امام جعفر صادق اور کہاں امام ابو حنیفہ؟ اس لیے کہ جعفر صادق نبی کے گھر کے آدمی تھے، یہ باہر کے آدمی تھے۔ کیا سنا آپ نے؟ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ سن رہے ہیں؟ اس نے لکھا کہ امام جعفر صادق نبی کے گھر کے آدمی تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ نبی کے گھر کے آدمی تھے اور ابو حنیفہ باہر کے آدمی تھے۔ میں شبلی نعمانی سے ایک ہی بات کہوں گا کہ بھئی امام جعفر صادق اور ابو حنیفہ کے معاملے میں تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جعفر صادق گھر کے آدمی تھے، ابو حنیفہ باہر کے آدمی تھے، لہذا ان سے کیا مقابلہ؟ ارے ذرا فدق کے معاملے میں بھی یہی بات سامنے رکھو۔ کیا سنا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ فتح کے معاملے میں بھی یہی بات سامنے رکھو کہ قرآن کی آیت سنانے والی نبی کی بیٹی ہے، حدیث سنانے والا باہر کا آدمی ہے۔ صلوات محمد وآلہ۔
رہی ہے؟ وہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کے گھر سے آئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو اس کے دعوے کو رد کر رہا ہے وہ باہر کا آدمی ہے، اور کیا آپ نے، وہ باہر کا آدمی ہے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ وہ قیاس کی دکان چلا رہے تھے اور وہاں جھوٹی حدیثیں سنائی جا رہی تھی، لوگ بہک رہے تھے، لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ اب عزیزوں لوگ بھی دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ وہ کہ جو حجازی، کچھ وہ کہ جو عراقی، کچھ وہ کہ جو بنی امیہ کے سپورٹر، وہ امام مالک کے معتقد ہو رہے تھے، کچھ وہ کہ جو بنی عباس کے سپورٹر، وہ امام ابو حنیفہ کو امام کہہ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک طرف حدیثیں جن کی کوئی سند نہیں، دوسری طرف قیاس۔ اب ایسے ماحول میں ہمارے چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو وہ بتایا جو نبی نے بتایا تھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہ بتایا جو نبی نے بتایا تھا، اور لوگوں کو بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو شریعت کیا ہے۔ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو رسول کی اس حدیث کو دیکھو کہ جس پہ نبی نے فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرا میرے اہل بیت، میری اطرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قرآن بھی سامنے ہے، امام جعفر صادق کی شکل میں اطرت بھی سامنے ہے، تو جو صحیح دین تھا وہ امام جعفر صادق نے پیش کرنا شروع کیا۔ امام جعفر صادق کو نہ اس بات کی فکر تھی کہ بنی امیہ ہمارا ساتھ دیں، نہ اس بات کی فکر تھی کہ بنی عباس ہمارے